سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ پانی کے ذخائر میں اضافہ کریں گے۔ ثالثی عدالت میں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی عدالت نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا، سوات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سیاست سے بالاتر ہو کر صورتحال کا ایمانداری سے جائزہ لینا ہے۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے۔ سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے۔ ڈیوسٹیٹنگ فلڈس in 2022 when large swaths of Pakistan's land was submerged, standing crops totally washed away, and millions of houses were damaged completely or partially. جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام کی منظوری دے دی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو 16 میں سے 9 ووٹ ملے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی مخالفت میں 6 ووٹ دیے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ جسٹس روزی خان کو بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس جنید غفار کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس کی کارروائی کے دوران اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر اور پی ٹی آئی کے 2 اراکین نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کی حمایت کی۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں 9 ووٹ آئے۔ جوڈیشل کمیشن کے 4 ممبران نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کسی جج کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا۔ اپوزیشن ممبران بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ذوالفقار عباسی نے بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی تقرری سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آرٹیکل 175A کی ذیلی شق 8 کے تحت ججز کے تقرر کی کارروائی مکمل کریں۔ اچھی خبر دیں آپ کو پاکستان سٹاک ایکسچینج سے، جہاں ٹریڈنگ کا اختتام تاریخی سطح پر ہوا۔ 100 انڈیکس 2572 پوائنٹس اضافے سے 1,28,199 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ سونا 6600 روپے اضافے سے 3,56,800 روپے فی تولہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سٹاک ایکسچینج پہلی بار بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا، نیا مالی سال اچھی خبر اور معاشی میدان میں اہم پیش رفت سے شروع ہوا ہے۔ نیا مالی سال معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ کاروباری طبقے اور سرمایہ کاروں کے مشکور ہیں جو ملک کی ترقی و خوشحالی میں حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کوشاں ہے۔ حکومت کی معاشی ٹیم کو اس کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 36 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ نئی قیمت 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرول کی نئی قیمتوں میں 2.5 روپے کاربن لیوی عائد کی گئی ہے۔
نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی عوام پر نئے ٹیکس کا نفاذ۔ IMF شرائط پر ایندھن قیمتوں میں پیٹرولیم کلائمیٹ سپورٹ لیوی عائد۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل پر 2.5 روپے فی لیٹر نیا کلائمیٹ لیوی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پہلے سے عائد پیٹرولیم لیوی کم کر کے نیا ٹیکس ایڈجسٹ کیا گیا۔ مٹی کے تیل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 2 روپے 50 پیسے عائد کی گئی۔ پیٹرول پر کاربن لیوی ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیٹرولیم لیوی کم کر کے 75 روپے 52 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ اس سے قبل پیٹرول پر فی لیٹر 78 روپے PD لیوی وصول کی جا رہی تھی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر کلائمیٹ لیوی ایڈجسٹمنٹ کے لیے لیوی 74 روپے 51 پیسے مقرر کی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر اس سے قبل PD لیوی 78 روپے فی لیٹر وصول کی جا رہی تھی۔ پیٹرول پر 101 روپے 49 پیسے ٹیکسز اور ڈیوٹیز عائد ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 95 روپے 74 پیسے ٹیکس اور ڈیوٹیز عائد ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پیٹرول پر لیوی کی شرح 75 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہے۔ پیٹرول پر 1 جولائی سے 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر کلائمیٹ لیوی عائد کی گئی ہے۔ پیٹرول پر فی لیٹر 6 روپے 98 پیسے فریٹ مارجن۔ تیل کمپنیوں کا مارجن 7 روپے 87 پیسے فی لیٹر ہے۔ پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہے۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 165 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہے۔ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 74 روپے 51 پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ ڈیزل پر بھی 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ لیوی عائد کی گئی ہے۔ ڈیزل پر فی لیٹر 2 روپے 9 پیسے فریٹ چارجز۔ تیل کمپنیوں کا مارجن 8 روپے، ڈیلر مارجن 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت 177 روپے 24 پیسے فی لیٹر ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ لاہور سے فیصل آباد، بھلوال، چکوال، سیالکوٹ کے روٹ پر کرایہ 50 روپے بڑھا دیا گیا۔ میرپور، کراچی، اسلام آباد، کوٹلی کے روٹ پر 200 سے 300 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ، چکوال، ساہیوال، بھلوال جانے والے روٹ پر 50 سے 100 روپے اضافہ۔ لاہور سے سیالکوٹ کا کرایہ 700 سے 750 تک کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے کوٹلی کا کرایہ 2000 سے بڑھا کر 2300 روپے کر دیا گیا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنا چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 10 محرم کے بعد تحریک شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بانی نے کہا 27ویں ترمیم سے بہتر ہے بادشاہت قائم کر دی جائے۔ مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے حلف نہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے یہ حکم کس کیس کے دوران دیا؟ پشاور سے دنیا نیوز کے نمائندے ذیشان کاکا خیل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم آئین و قانون کے مطابق نہیں کی گئی ہے، اس لیے پی ٹی آئی پی کو مزید 3 نشستیں دی جائیں۔ جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی پی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم آئین و قانون کے مطابق نہیں کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی پی کے اس وقت 2 منتخب اراکین اسمبلی ہیں اور وہ مزید 3 مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کیوں نہیں کرتے، جس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرے تو پھر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے عدالت مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کو حلف لینے سے روکے، جس پر عدالت نے اسپیکر اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نئے منتخب اراکین سے حلف لینے سے روک دیا۔